السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رب تعالی جل شانہ کی ذات و صفات پر کامل ایمان اور خشیت الہی پر آخرت میں کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 5 سے 22 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالی جل شانہ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالی جل شانہ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ تعالی جل شانہ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کے دین میں پختگی کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، اور وہاں ایسی حالت میں ہوں گے جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والے نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا، یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں، اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی ہے۔ جو اس دنیا میں رب تعالی جل شانہ سے ڈرتے رہتے ہیں، رب تعالی جل شانہ کی پکڑ کی انہیں فکر رہتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے حالات سورہ دخان آیت نمبر 51 تا 57 میں ارشاد فرمائے ہیں۔ رب تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرنے والے پرامن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اس طرح ہوں گی کہ ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالی جل شانہ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے،
یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا۔ سبحان اللہ، جو بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے رب تعالیٰ جل شانہ کی علو شان سے متاثر ہوا، رب تعالیٰ جل شانہ کی عذاب سے ڈر گیا اور رب تعالیٰ جل شانہ کے انعامات کے یقین پر رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جھک گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور رب تعالیٰ جل شانہ سے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، آج موقع ہے رب تعالیٰ جل شانہ کی کبریائی کا یقین کر لیں اور اس کے ارشادات کو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے والے بن جائیں، تاکہ آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ ایسے بڑے بڑے اور عظیم انعامات سے ہمیں نوازیں۔ دنیا مختصر ہے اور بہت جلد گزرتی جا رہی ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں جو کامیاب وہ ہمیشہ کامیاب، جو بدبخت وہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہی ناکام رہے گا۔ کچھ خوش نصیب اہل ایمان جو شروع میں کسی بد عملی کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، عذاب میں جائیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ بالآخر انہیں بھی نکال لیں گے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہم مذاق میں چاہے جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایمان کا مقابلہ دنیا میں کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے، رب تعالیٰ جل شانہ کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور آپ کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی نیکی کے اعمال کی طرف لانے کی کوشش اور محنت کریں، بلکہ انہیں ان اعمال پر کھڑا کر کے انہیں بھی لوگوں کو نیکی کی طرف لانے والا بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔